بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ حضرات کو پڑھ کر سنایا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہمارے اندر میں وہ رمضان مبارک کی اہمیت پیدا نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہمارے اکابرین کے یہاں رمضان المبارک کی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مضمون بھی آپ حضرات کو سناؤں تاکہ کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے۔ سب سے پہلے تو میں یہی دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے جتنے دن باقی رہے ہیں اس کو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنا کر نیکیوں میں وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے پڑھا، جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے، جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک مسلسل آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، زیب و زینت کی جاتی ہے، اور یہ زیب و زینت، یہ آراستہ و پیراستہ کرنا، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے داخل ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی تیاری کے لیے، اس کے استقبال کے لیے گھروں کو سنوارا جاتا ہے، بہتر بنایا جاتا ہے، گھروں میں تزئین کا کام شروع ہو جاتا ہے، رنگ روگن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ بس جب دنیاوی مثال ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پورا سال جنت کو سنوارتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے، یہ جنت کا سنوارنا کیوں ہے؟ اس کی کیوں تزئین کی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ظاہر ہے کہ جب اس لیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس قدر انعامات سے امت مسلمہ کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں یہی پیغام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، یقال لها المسیرہ،
جس ہوا کو مسیرہ کہتے ہیں، وہ ہوا جب چلتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتے آپس میں بجنے لگتے ہیں، آپس میں ٹکراتے ہیں، تو ایک خوبصورت آواز ان درختوں کے پتوں کے آپس میں ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ فَيَسْمَعُ لِذَلِكَ، ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے ایسی بہترین آواز کو کبھی نہیں سنا ہوگا۔ جب وہ آواز درختوں کے پتوں کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، اور وہ آواز جب جنتی لوگ سنتے ہیں تو جنت کی ساری حوریں اپنے محلات سے باہر نکلتی ہے اور جنت کے دروازوں پر آ کر آواز دیتی ہے اور یہ کہتی ہے، کون ہے جو ہم سے منگنی کر لے؟ کون ہے جو اللہ کو راضی کر کے ہم سے نکاح کر لے؟ مسلسل وہ حوریں یہ آواز دیتی رہتی ہے۔ رمضان مبارک کے پہلے دن سے ہی یہ آوازیں آتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، ان آوازوں کو انسان اور جنات نہیں سنتے، باقی ساری مخلوقات یہ آواز کو سنتی ہے۔ پھر آگے حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ جنت کی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے کہتی ہے، اے جنت کے سردار فرشتے، یہ کون سی رات ہے؟ وہ فرشتہ جواب دیتا ہے، یہ رمضان مبارک کی پہلی رات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اے جنت کے فرشتے، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے۔ چنانچہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ اعلان کرا دیا جاتا ہے، آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، اے روزے دارو، اے مسلمانوں کی جماعت، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اب ہمت کر لو، اب محنت کر لو، اللہ سے جنت کو حاصل کر لو۔ پھر آگے حدیث میں فرمایا، اللہ پاک جہنم کے فرشتے سے کہتے ہیں، اے فرشتوں، تم جہنم کے سب دروازوں کو بند کر دو، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ اس امت میں روزے دار ہے، ان روزے داروں کے لیے جہنم کے سب دروازے بند کر دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی روزے دار نفس کا شکار ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، اس لیے تم جہنم کے دروازے بند کر دو۔ یہ دوسرا اعلان ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ پورے سال جنت کو سنوار رہے ہیں روزے داروں کے اور رمضان مبارک کے اعزاز کے لیے، روزے داروں کے اکرام کے لیے، اور جنت کو سنوارنے کے بعد پہلے ہی دن سے فرشتوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں روزے داروں کے اکرام کے لیے، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کہیں انسان اپنے نفس کا پجاری بن کر کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دے اور اس ماہ مبارک کی گھڑیوں کو وصول نہ کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر دے۔ پھر اللہ پاک تیسرا اعلان جبرائیل کے ذریعے سے فرماتے ہیں۔ جبرائیل جو سب سے بڑے فرشتے ہیں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ جبرائیل زمین میں جاؤ اور جتنے سرکش شیاطین ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں ان سب کو جا کر جکڑ دو، توق ڈال دو، ان کو بیریا ڈال دو، پھر جا کر ان کو سمندر میں ڈال کر آ جاؤ۔ کہیں میرے حبیب کی امت کے جوانوں کو، میرے حبیب کی امت کے بوڑھوں کو، میرے حبیب کی امت کی عورتوں کو، مردوں کو یہ گمراہ نہ کرے، اس مبارک مہینے میں یہ گناہوں کی طرف نہ آ جائے، اس لیے ان کو قید کر کے آ جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جبرائیل اترتے اور سرکش شیاطین کو قید کرتے ہیں، گلے میں توق ڈال دیتے ہیں، ہاتھوں میں بیریا ڈال دیتے ہیں، پیروں میں بیریا ڈال دیتے ہیں اور سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے ان سرکش شیاطین کو۔ پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جاؤ تم یہ اعلان کر دو، اے خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھ جاؤ، نیک اعمال کر لو۔ اور ایک اعلان یہ کروایا جاتا ہے، یہ گناہ کرنے والے تم پیچھے رہ جاؤ۔ یہ اعلان تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ کیا اعجاز ہے روزے داروں کے لیے، کیا اس کے گناہ کے بچاؤ کے لیے اللہ پاک انتظام کر رہے ہیں۔ یہ تو فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کروایا جاتا ہے، پھر اللہ پاک چوتھا اعلان بذات خود کرتے ہیں۔ اللہ جو خالق کائنات ہے وہ اعلان کرتا ہے، اللہ پاک رمضان کی ہر رات میں اعلان کرتا ہے، یہ آواز لگاتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، تین بار آواز لگاتا ہے، خود یہ اعلان کرتا ہے، حل من سائل فآتیتہ، کوئی ہے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کو پورا کروں، میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ حل من تائب فاتوب الیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہ کی بخشش چاہنے والا، میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ پاک کا اعلان ہوتا ہے۔ ملائکہ بھی اعلان کر رہے ہیں، جبرائیل بھی اعلان میں لگے ہوئے ہیں، خود خالق کائنات بھی اللہ تعالیٰ بھی اعلان کر رہے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے؟ پوری دھرتی کا نظام، آسمان کا نظام، جنت و جہنم کا نظام، ملائکہ کا سارا نظام بدل جاتا ہے، یہ صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ جنت کے سارے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، آراستہ کرنے میں لگ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے دروازے بند کرنے میں لگ جاتے ہیں، جبرائیل تشریف لا رہے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ رہے ہیں، سمندروں میں پھینک رہے ہیں۔ اتنا اکرام ہے میرے بھائیوں، روزے داروں کے لیے اتنا اکرام ہے، رمضان مبارک کے مہینے کو پانے والوں کے لیے اتنا اکرام ہے، اتنی عزت دی جاتی ہے روزے دار کو۔ پھر یہ اعلان ہوتا ہے، نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ جاؤ، نیکیاں کرنے والے آگے بڑھ جاؤ، گناہ کا زمانہ یہ نہیں ہے۔ 11 مہینے بہت غفلت میں ہم نے زندگی گزاری ہے، یہ مہینہ گناہ کرنے کا نہیں ہے، یہ تو گناہ کا زمانہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، 3 بار اعلان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، 10 دن تو ہمارے گزر گئے ہیں، بقیہ دنوں کی قدر کر لو۔ کیا اکرام ہے روزے دار کے لیے، کیا عزت دی جا رہی ہے روزے دار کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مزید فضل اللہ کا یہ ہوتا ہے، روزانہ 1,00,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو اللہ کا انعام اور بڑھ جاتا ہے، فرشتے بھی اتر آتے ہیں، جبرائیل بھی اتر آتے ہیں، گھروں میں، گلیوں میں،
مسجدوں میں جہاں جہاں عبادت ہوتی ہے اس کے پاس آتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور احسان یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر میں جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلی رمضان سے لے کر اب تک آزاد کیا تھا، اتنے آج مزید آزاد کر دیے جاتے ہیں اور ان سب کے لیے جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کتنے اعزاز و عزت کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی دیکھنا، تم بھی اپنی خلاصی کر لینا، تم بھی جنتی بن جانا، تم بھی اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر کے ہلاک لوگوں کی فہرست میں نہ جانا۔ ارشاد فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے، جبرائیل اترتے ہیں، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اترتی ہے اور ایک جھنڈا حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس جھنڈے کو اگر بیت اللہ پر گاڑ دیتے ہیں، جبرائیل کے 700 پر ہے، وہ چلتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، وہ مشرق میں دوڑتے ہیں، وہ مغرب میں دوڑتے ہیں، وہ ہر جگہ پر ہر قیام کرنے والے، ہر ذکر کرنے والے، ہر نمازی کے لیے دوڑتے ہیں، ہر بیٹھ کر ذکر کرنے والے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا جب لیلۃ القدر کی صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل یہ اعلان کرتے ہیں، اے فرشتوں چلو چلو، اب واپس چلو، آسمان کی طرف چلو، اب وقت پورا ہو گیا ہے۔ یہ رات سلامتی والی تھی لیکن کب تک؟ ہی مطلع الفجر، یہ طلوع آفتاب تک تھی۔ ملائکہ حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبرائیل بتلاتے ہیں اللہ نے ان سب پر نظر کرم فرمائی، سب کو معاف کر دیا سوائے کچھ لوگوں کے جن کی مغفرت اللہ پاک ایسے ماہ مبارک میں بھی نہیں کرتے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا اللہ پاک رمضان مبارک میں کس قدر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کس قدر وہ اب فرشتوں کو متوجہ کرتے ہیں، کس قدر گناہوں سے بچانے کا نظام اللہ پاک کرتے ہیں اور کس قدر اس کا انعام اور اکرام کیا جاتا ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ وہ انہیں مصافحہ کرتا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہتا ہے۔ ان کی مغفرت میں کیا شک ہو سکتی ہے؟ ان کی مغفرت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اتنا اکرام، اتنا اعزاز ہونے کے باوجود رمضان مبارک جس انداز سے ہمیں گزارنا چاہیے ہم سے نہیں ہو رہا ہے، ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ واقعتاً میں اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، ہم سے نہیں ہو رہا ہے جیسا رمضان ہمارے اکابر گزارتے تھے، جس طرح سے تراویح کا نظام ہمارے اکابر کے وہاں پر ہوتا تھا، جس طرح نوافل کا اہتمام ہمارے اکابرین کے یہاں ہوتا تھا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے متعلق تو یہ بات مشہور ہے کہ رمضان مبارک جب آتا تھا تو سہارنپور میں یہ آواز لگتی تھی، حضرت شیخ کے یہاں تو رمضان ہے، حضرت شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ کیا ان کے یہاں رمضان، ہمارے یہاں بھی رمضان آتا ہے، ان کے یہاں بھی رمضان آتا تھا، لیکن ان کا رمضان اور ہمارے رمضان میں بہت فرق ہے۔ ہم یہ رمضان مبارک کے اعزاز کو سمجھے کہ اللہ پاک روزے داروں کا کس قدر انعام اور اکرام ان کے لیے کر رہا ہے۔ اسی بات کو سوچتے ہوئے ہمیں رمضان مبارک کی گھڑیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 10 دن تو ہمارے پورے ہو گئے، 11واں دن بھی ہمارا پورا ہو گیا، کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے،
امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا سال اچھا گزرتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی کوشش کر لے، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا دے، نیکیوں میں اپنے آپ کو لگا دے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ممکن ہے اللہ پاک اس رمضان مبارک کی برکت سے ہمارا پورا سال بھی آسانی کے ساتھ عبادتوں میں اللہ تعالیٰ گزارے۔ بس اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان مبارک کی عظمت آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ پاک ہمیں جتنے دن باقی ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب نیکیوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اعتبار سے ہم قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، روزہ رکھ کر، روزہ افطار کرا کر ہر کسی کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرتے ہوئے رمضان مبارک کی قدردانی اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق